عسکری نے اپنے سسر کو قائل کیا کہ اب آپ کے دونوں بیٹے برسر روزگار ہیں، آپ گھر چل کر آرام سے بیٹھیے۔ دہلی آئی تو اس نے محمودہ کا فکر کیا۔ ان دنوں حسن آرا جھجر سے میکے آئی ہوئی تھی۔ جمال آرا بھی چھوٹی بہن سے ملنے کے لیے آ گئی۔ دونوں بہنیں عسکری کے آنے کی خبر سن کر دوڑی ہوئی آئیں۔ جمال آرا نے کہا، استانی جی، تم میں کیسا جی پڑا تھا، بیان نہیں کر سکتی۔ بھلا حسن آرا تو تمہاری شاگرد ہیں، لیکن میں شاگردوں سے بھی زیادہ ہوں۔ میرا اجڑا ہوا گھر تم نے ہی بسوایا۔ عسکری نے کہا، میں کس لائق ہوں؟ جمال آرا بولی، استانی جی، میں تو جیتے جی تمہارا سلوک نہیں بھولوں گی۔ تم کسی طرح کی خدمت قبول نہیں کرتی، نہیں تو اپنی کھال کی جوتیاں تم کو بنوا دیتی۔ عسکری نے کہا، اول تو کچھ خدمت مجھ سے بن نہیں پڑی، اور اگر کوئی کام آپ کو پسند ہوا ہو تو آپ کو خدا نے سب قابل بنایا ہے۔ ہم غریبوں کا خوش کر دینا کیا بڑی بات ہے۔ حسن آرا نے کہا، اے ہے استانی جی، آپ کیسی بات کہتی ہیں؟ عسکری، سنو حسن آرا، استانی گیری اور شاگردی تو اب باقی نہیں، وہ مکتب تک تھی۔ اللہ رکھے تم بیاہی گئیں۔ ادھر تم پوتروں کی امیر اور امیروں کی سرتاج، ادھر یہ سردار اور سرداروں کی بیٹی بہو۔ اس شہر میں تم سے بڑھ کر دوسرا امیر نہیں۔ تم تک پہنچ کر جو آدمی محروم رہے تو اس کی قسمت کا قصور ہے۔ حسن آرا، اچھی استانی جی، کیا بات ہے؟ عسکری، بڑا مشکل کام ہے، تم وعدہ کرو کہ نا امید نہ کرو گی تو کہوں۔ حسن آرا اور جمال آرا نے جانا کہ کسی نوکری کے واسطے کہیں گی۔ دونوں نے کہا، خدا کی قسم ہم دل و جان سے حاضر ہیں، ہم کو تو بڑی تمنا ہے کہ تم کوئی فرمائش کرو۔ عسکری، وہ کام میرے نزدیک تو بڑا ہے، لیکن اگر تم دونوں دل سے آمادہ ہوں تو اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ دونوں نے کہا، استانی جی، ہمارے کرنے کا ہوا تو ہمیں دریغ نہیں۔ عسکری نے کہا، میری آرزو ہے کہ محمودہ کو اپنی فرزندی میں قبول کر لو۔ یہ سن کر دونوں بہنیں خاموش ہو گئیں۔ پھر حسن آرا نے کہا، استانی جی، بھلا اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ ایسی باتوں میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے بہنوں کی کون سنتا ہے؟ عسکری، بڑی اور بیائی ہوئی بہنیں بھی ماں باپ کے برابر ہوتی ہیں، اور رشتے ناتے بغیر سب کی صلاح کے نہیں ہوتے۔ ایسا ممکن نہیں کہ تم سے مشورہ نہ ہو۔ حسن آرا، ابھی تو ارجمند خان لڑکا ہے، ہمارے ہاں تو رشتے کا کچھ تذکرہ نہیں۔ عسکری، تم کو معلوم ہوگا علوی خان کے ہاں رکا گیا تھا، واپس آ گیا۔ جمال آرا، استانی جی، تم نے سنا ہے تو ضرور گیا ہوگا، مگر ہم سے اس معاملے میں اس وقت تک اماں کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ عسکری، رشتہ کرنے میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، دولت، سیرت، صورت۔ دولت تو ہم غریبوں کے پاس نام کو نہیں، رہی سیرت تو حسن آرا تم محمودہ سے بخوبی واقف ہو، 2 برس اس کا تمہارا ساتھ رہا۔ سچ کہنا، شرم، لحاظ، ادب، قاعدہ، ہر کام کا سلیقہ، ہر طرح کا ہنر، لکھنا پڑھنا، سینا پیرونا پکانا، یہ سب باتیں محمودہ میں ہیں یا نہیں؟ اور کچھ اس پر موقوف نہیں کہ محمودہ میری نند ہے یا شاگرد ہے، بلکہ وہ لڑکی خدا نے ہمہ صفت پیدا کی ہے۔ حسن آرا، استانی جی، بھلا چاند پہ کون خاک ڈال سکتا ہے؟ آپ کی بات درست ہے، محمودہ بیگم ماشاءاللہ اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ عسکری، اور ناک، کان، آنکھ، صورت جیسے آدمی میں ہوتے ہیں محمودہ میں بھی ہیں، جوان ہونے پر کچھ اس سے زیادہ صورت نکل آئے گی۔ جمال آرا، استانی جی، محمودہ تو خدا کی قسم حور کا بچہ ہے، ایسی صورت تو ہم نے بڑے بڑے گھروں میں نہ دیکھی۔ عسکری، پھر بوا، سوائے غریبی کے ہم میں کیا عیب ہے؟ اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن علی نقی خان مرحوم کو 2-4 پشتیں نہیں گزریں، آخر ہم بھی انہی کے وارث ہیں۔ جمال آرا، استانی جی، آپ ہماری سرتاج ہیں، ہم اور آپ کیا 2 ہیں؟ ایک ذات ہے، ایک خون۔ عسکری، پھر کیا تامل ہے؟ میری درخواست قبول کر لو۔ حسن آرا، استانی جی، ہم اس بات کا ذکر آج اماں سے کریں گے۔ عسکری،
ذکر تو میں بھی کر سکتی ہوں، تم دل سے مدد کرو۔ دونوں بہنوں نے وعدہ کیا کہ جیسا آپ چاہتی ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ اگلے دن عسکری خود سلطانہ بیگم سے ملنے گئی۔ چلتے ہوئے 200 روپے کا بہت عمدہ شالی رومال جو سیالکوٹ سے لائی تھی سلطانہ بیگم کے لیے لے گئی اور ان کو نظر کیا۔ سلطانہ بیگم نے کہا، استانی جی تم ہم کو بہت شرمندہ کرتی ہو، ہم کو تمہاری خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم الٹا تم سے لیں۔ عسکری، یہ رومال میں نے صرف آپ کے لیے فرمائش کر کے بنوایا تھا، یہ تو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ 1.5-2 برس اسی امید میں میری گٹری میں بندھا تھا کہ دہلی چل کر خود پیش کروں گی۔ سلطانہ بیگم، میں اس کو بطور تبرک لے لیتی ہوں، لیکن خدا کی قسم مجھ کو شرم آتی ہے، کبھی آپ نے بھی تو کچھ فرمائش کی ہوتی کہ میرا دل خوش ہوتا۔ اتنا سہارا پا کر عسکری دس بستہ کھڑی ہو گئی اور اپنا مطلب بیان کیا۔ سلطانہ بیگم نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا اور کہا، بیٹا بیٹی کے رشتے مشکل کام ہیں، کمار سے دمڑی کا پیالہ بھی لیتے ہیں تو اچھی طرح ٹھوک بجا کر لیتے ہیں، یہ تو عمر بھر کے بیوپار ہیں، بڑی سوچ بچار اور صلاح مشورے سے ہونے ہیں۔ اب تم نے ذکر کیا ہے تو میں ان کے باپ سے، اپنی بڑی بہن سے، کنبے کے 2-4 آدمیوں سے پوچھوں گی، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی، اور ابھی تو ارجمن خان لڑکا ہے، اس کے بیاہ کی جلدی کیا ہے؟ سلطانہ بیگم کے انداز سے معلوم ہوا کہ بات ناگوار نہ ہوئی۔ عسکری کے جانے کے بعد دونوں بہنوں نے محمودہ کی حد سے زیادہ تعریف کی، یہاں تک کہ سلطانہ بیگم نیم راضی ہو گئیں اور شاہ زمانی بیگم سے پوچھوایا کہ آپ کے نزدیک یہ بات کیسی ہے؟ شاہ زمانی بیگم مدت سے اپنی بیٹی دلدار جہاں کے لیے ارجمند کو تکے بیٹھی تھیں، لیکن ابھی تک اپنی بہن سے اس کا تذکرہ نہیں کر پائی تھیں۔ جب سلطانہ بیگم نے محمودہ کی نسبت پوچھوایا تو شاہ زمانی بہت سرپٹائیں اور اس فکر میں ہوئیں کسی طرح محمودہ کی بات دب جائے تو دلدار جہاں کی بات چلاؤں۔ اس وقت تو اتنا ہی کہلا بھیجا کہ سوچ کر جواب دوں گی، لیکن اگلے دن خود آ موجود ہوئیں اور کہنے لگیں، ہوا سلطانہ، کہاں تم اور کہاں مولوی صاحب؟ یہ بات یہاں لایا کون؟ سلطانہ بیگم نے کہا، خود استانی جی۔ شاہ زمانی بولی، دیکھو میں خود استانی جی کے پاس جاتی ہوں۔ حسن آرا کو ساتھ لے کر جھٹ عسکری کے پاس جا دھمکی اور کہنے لگیں، استانی جی تم تو عقل مند ہو، تم نے اتنا بھی نہ سمجھا کہ رشتے برابر کی ٹکر دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ علوی خان کے گھر سے صرف اتنی سی بات پر رکا پھرا کہ انہوں نے سونے کا چھپر کھٹ نہیں مانا، بھلا تم محمودہ کو کیا دو گی؟ عسکری، بیگم صاحب میں نے لڑکی کے بیاہ کا ذکر چھیڑا تھا، کچھ مول تول کا پیغام نہیں دیا، اگرچہ رسمیں بگڑ گئی ہیں، لیکن وزیدار لوگوں میں لینے دینے کا چکوتا کہیں نہیں سنا۔ جو اپنی بیٹی دے گا وہ اور کیا اٹھا رکھے گا؟ باقی رہی برابری، سو ظاہر ہے کہ دولت کے اعتبار سے ہم کو ان سے کچھ نسبت نہیں، ہمارے پاس تو علوی خان کا چوتھائی بھی نہیں۔ لیکن آپ تو لڑکا بیاہتی ہیں، آپ کو امیری غریبی سے کیا بحث؟ لڑکی دینی ہو تو انسان یہ سوچے بھی کہ بھائی لڑکی کا گزر دیکھ لو، ایسا نہ ہو بہو کے جہیز پہ ادار کھائے بیٹھے ہوں۔ لڑکی والے امیر گھر ڈھونڈیں تو بجا ہے، لیکن آپ کے ہاں تو خدا کا دیا سب موجود ہے، آپ کو تو صرف لڑکی دیکھنی ہے، سو محمودہ کا حال آپ سے مخفی نہیں۔ شاہ زمانی نے کہا، پھر بھی رشتے کے معاملے میں جوڑ دیکھ کر بات کی جاتی ہے۔ عسکری بولی، بیگم صاحب خطا معاف، اب جوڑ کہاں؟ جوڑ تو ان دنوں تھا جب علی نقی خان نے بہن کو اس گھر میں بیاہ دیا تھا، یا یہ وہی گھر ہے کہ بیٹی لینے کے واسطے جوڑ نہیں؟ اب کیا اس گھر میں کیڑے پڑ گئے ہیں؟ دولت نہیں ہے سو یہ بڑا بول خدا کو نہیں بھاتا۔ شاہ زمانی کو امید نہ تھی کہ عسکری انہیں ایسا آڑے ہاتھوں لے گی، ان سے بات نہ بن پڑی، کہنے لگیں، استانی جی تم تو خفا ہوتی ہو، برا مانو یا بھلا، جوڑ نہیں ہے۔ عسکری، بیگم صاحب میری کیا مجال کے خفا ہوں، مجھ کو تو امید تھی کہ آپ میری مدد کیجیے گا، نہ کہ خود آپ ہی کو ناگوار ہے۔ دولت میں بے شک ہمارا جوڑ نہیں، لیکن ذات میں برابر ہیں، اور ہنر میں وہ ہمارے جوڑ نہ ٹھہریں گی، تو کیا مذائقہ ہے، ایک بات میں وہ کم، ایک بات میں ہم کم۔
شاہ زمانی: استانی جی، اقبال مند خان کے لڑکے کا رکا کیوں نہیں منگواتی؟ اصغری: کچھ خدا نہ خواستہ لڑکی ہم کو دوبھر نہیں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ آپ کی دلدار جہاں سے تو میں جانوں 2-2.5 برس چھوٹی ہوگی، اور جب آدمی ڈھونڈنے پر آتا ہے تو رکوں کی کیا کمی ہے؟ لڑکیوں کو لڑکے بہت، لڑکوں کو لڑکیاں بہت۔ اگر آپ کو منظور نہیں تو آپ دلدار جہاں سے نسبت کر دیجئے۔ یہ سن کر شاہ زمانی اور بھی سٹپٹا گئیں اور کہنے لگیں، میرا ارادہ ہے کہ دلدار کو غیر جگہ دوں، رشتے میں رشتہ بے لطفی سے خالی نہیں ہوتا۔ شاہ زمانی رخصت ہوئیں، لیکن حسن آرا بیٹھی رہی کہ میں استانی جی سے کئی برس بعد ملی ہوں، ذرا باتیں کروں گی۔ ان کے جانے کے بعد حسن آرا نے کہا، استانی جی، اماں راضی ہیں، یہی حضرت بات کو بگاڑ رہی ہیں، منہ سے انکار کرتی ہیں، اصل مطلب یہی ہے کہ دلدار کی بات ٹھہر جائے۔ اصغری: بھلا ان کے ہوتے ہوئے ہماری کیا اصل ہے؟ لیکن حسن آرا، میں نے بیجا بات نہیں سوچی تھی۔ تمہارا اتنا بڑا گھر اور اللہ آمین کا ایک ہی لڑکا، جو کچھ مال و متاع ہے سب اسی کا ہے۔ اتنے بڑے کارخانے کو سنبھالنے کو بڑی عقل اور بڑا سلیقہ چاہیے۔ محمودہ غریب گھر کی ہے تو کیا ہے، اللہ رکھے حوصلہ اور سلیقہ امیروں جیسا ہے۔ تمہارے گھر میں اگر کوئی بے سلیقہ آئی اور جہیز کے چھکڑے بھر لائی تو کس کام کے؟ اس کو اپنے جہیز کا رکھنا اٹھانا مشکل ہوگا، تمہارے گھر کا انتظام کیا کر سکے گی؟ پھر حسن آرا، یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ رشتہ اس غرض سے ہوتا ہے کہ دنیا سے جہاں تک ہو سکے میل ملاپ بڑھے۔ شادی بیاہ جب کرے غیر جگہ کرے، یہی بات تمہارے روبرو تمہاری خالہ نے بھی کہی، ان کی یہ بات درست ہے۔ شاہ زمانی نے واپس جا کر سلطانہ بیگم سے کہا، بوا، میں نے تو استانی جی کے منہ پہ صاف کہہ دیا کہ تمہارا ان کا جوڑ نہیں، آدمی کو سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ لیکن پیچ یہ آ پڑا تھا کہ اب شاہ زمانی اپنے منہ سے اپنی لڑکی کے واسطے کہہ نہیں سکتی تھیں۔ یہ بات مدتوں سے ان کے دل میں تھی، لیکن قرابت مندی کے گھمنڈ میں تگ و دو نہیں کی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ جلدی کیا ہے، لڑکا گھر میں ہے، جب موقع ہوگا مردوں مردوں میں بات ہو جائے گی۔ اب محمودہ کی بات چلی تو غریبی پر اعتراض کر دیا۔ شاہ زمانی سے الگ ہو کر حسن آرا اور جمال آرا نے اپنی ماں سے کہا، اماں، صاف بات یہ ہے کہ خالہ اماں دلدار کے واسطے تجویز کرتی ہیں۔ سلطانہ بیگم نے کہا، بھلا ارجمن سے بھی تو کوئی ہنسی ہنسی میں پوچھو۔ جمال آرا نے بھائی کو بلایا اور کہا، کیوں بھائی، تمہارے شادی بیاہ کی تجویز ہو رہی ہے، تم بھی تو کچھ بولو، کیا دلدار جہاں سے رشتہ ہونے پر راضی ہو؟ ماں کے لحاظ کے سبب ارجمن نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اشارے سے اپنی بہنوں کو منع کر دیا۔ اس کا انکار دونوں بہنوں کے لیے بہانہ بن گیا اور حسن آرا کہنے لگی، صورت، شکل، ہنر، سلیقہ محمودہ کے پاسنگ کسی لڑکی میں نہیں، اس کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ ہاں، جو کچھ چاہو کہ سونے کا چھپر کھٹ ملے تو یہ ان بیچاروں کے پاس کہاں؟ سلطانہ بیگم نے کہا، اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں خود کس چیز کی کمی ہے؟ ہم کو بھاری جہیز لے کر کیا کرنا ہے؟ اصل چیز تو لڑکی کا دیکھنا ہے۔ جمال آرا، تو پھر بسم اللہ کیجئے۔ حسن آرا، استانی جی بڑی تدبیر والی ہیں، منہ سے نہ کہیں لیکن وقت آنے پر حیثیت سے بڑھ کر کریں گی۔ سلطانہ بیگم، اچھا، تمہارے باوا آ لیں تو ان سے صلاح پوچھی جائے گی۔